وصی رسول اللہ امام علی علیہ السلام کے ایک بہت ہی خاص صحابی تھے جن کا نام مظاہر تھا۔ جناب مظاہر مولا امام علی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے اور بہت وقت مولا کے ساتھ رہتے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت فرماتے۔ جناب مظاہر کا سارا گھر اہل بیت رسول سے بے انتہا محبت کرتے اور جناب مظاہر کے ایک فرزند تھے جن کا نام حبیب تھا۔ حضرت حبیب بھی اپنے بابا کی طرح مولا علی علیہ السلام سے اور اولاد علی علیہ السلام کے شیدا تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ آپ کے قدموں کی خاک کو آنکھوں سے لگا لیا کرتے، یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو آپ نے اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی پیشانی پر بوسہ دینے لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس بچے سے اس قدر محبت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس بچے کو ایک دن اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا، اور وہ کم سن بچہ جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا رہے تھے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ ایک روز حضرت حبیب نے اپنے بابا سے یہ فرمائش کی کہ اپنے گھر میں مولا علی علیہ السلام کی دعوت کی جائے۔ آپ کے بابا حضرت مظاہر یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ جناب مظاہر اور آپ کے فرزند حبیب دونوں مل کر خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں آئے۔ جناب مظاہر نے باادب ہو کر امام علی علیہ السلام سے دعوت کی خواہش کی، جو منظور ہو گئی۔ حضرت حبیب نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے قدم چوم لیے اور آپ نے کہا، اے مولا حسین، میں آپ کا منتظر ہوں، آپ سب ضرور آئیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی التجا قبول فرما لی۔ دوسرے ہی دن دعوت کا انتظام کیا گیا۔ جناب مظاہر کی زوجہ نے گھر صاف کیا اور حضرت حبیب نے فرش بچھایا، کھانا تیار کیا گیا۔ سب بہت خوش تھے کہ آج ہمارے گھر میں اہل بیت رسول آ رہے ہیں۔ تیاری مکمل ہو گئی، مگر حضرت حبیب کو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے ایک الگ ہی محبت ہے۔ حضرت حبیب سے وقت کٹ نہیں رہا تھا، انتظار کی گھڑیاں طویل ہو رہی تھی۔ حضرت حبیب چھت پر چلے گئے تاکہ دور سے امام علیہ السلام کی زیارت ہو جائے اور مولا کو آتے ہوئے دیکھ لوں۔ کچھ وقت کے انتظار کے بعد حضرت حبیب نے دیکھا کہ مولا تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ مولا کو آتے ہوئے دیکھ کر حبیب بے انتہا خوش ہو گئے اور چھت سے نیچے اترنے لگے، مگر مولا کی آمد اور زیارت کی خوشی میں سیڑھیوں سے اترنے کے بجائے چھت سے چھلانگ لگا دیے، اور چھت سے چھلانگ لگانے کے سبب حضرت حبیب زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بابا جناب مظاہر نے جب آپ کو گھر کے اندر کمرے میں لایا تو آپ نے دیکھا کہ حبیب کی روح جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک حجرے میں لٹا دیا کہ اتنے ہی دیر میں اہل بیت رسول گھر پر تشریف لے آئے۔ حضرت حبیب کی والدہ نے کہا، مولا آ گئے ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ جناب مظاہر نے مولا کا استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ حبیب کہاں ہے۔ آپ نے پوچھا، اے چچا، حبیب کہاں ہے؟ حضرت مظاہر خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر سے فرمایا، اے چچا مظاہر، میں حبیب کا مہمان ہوں، جب تک حبیب نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب جناب مظاہر نے ساری بات مولا کو بتا دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حبیب کو میرے پاس لاؤ۔ حبیب کا جسم بے جان لایا گیا، ایک چٹائی پر لٹا دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور
پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، میرے خالق و مالک، میں آج حبیب کا مہمان ہوں، حبیب کو زندگی عطا فرما۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ دعا کرنا ہی تھا کہ حبیب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے مل کر کھانا کھایا اور مولا گھر کی جانب واپس ہوئے۔ بالآخر 61 ہجری آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو، آپ کی آل اولاد کو دشمنوں نے، فوج یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اصحاب و انصار آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط حضرت حبیب ابن مظاہر کو لکھا اور بہت سی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم الحرام کو حضرت حبیب ابن مظاہر کو ایک خط تحریر فرمایا، کچھ اس انداز میں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب، اے مرد فقی، اے بچپن کے دوست، سلام ہو تم پر۔ تمہیں شاید یہ خبر نہ ہو کہ ہم 2 محرم کو مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، لہٰذا اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو محرم کی عصر عاشور سے پہلے پہنچ جانا، ورنہ پھر عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ والسلام، حسین ابن فاطمہ از کربلا۔ یہ خط جس وقت حضرت حبیب کے پاس پہنچا، حضرت حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر حبیب آئے۔ امام حسین علیہ السلام کا خط آنکھوں سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، یہ کس کا خط ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے مجھے طلب کیا ہے۔ آپ کی زوجہ بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے حبیب، امام وقت بلا رہے ہیں، جلدی سے جلدی پہنچ جاؤ، میری فکر نہ کرو، خدا مہربان ہے۔ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا، میرا گھوڑا لے کر فلاں مقام پر کھڑے رہو، میں آ رہا ہوں۔ غلام آپ کا گھوڑا لے کر انتظار کر رہا ہے کہ اتنے میں حضرت حبیب ابن مظاہر آئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چشم زدن میں کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا، حبیب آ رہے ہیں، استقبال کریے۔ مولا عباس علیہ السلام نے جناب حبیب کو خیمے میں لایا۔ خیمے میں آتے ہی حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ جناب حبیب کے آنے سے امام حسین علیہ السلام کے قریبی اصحابوں نے نعرہ تکبیر لگایا۔ نعرہ تکبیر کی آواز جب بلند ہوئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فضہ سے کہا، ذرا دیکھنا کہ یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہوا؟ جناب فضہ نے واپس آ کر بتایا، آقا زادی حبیب آ گئے ہیں۔ اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، فضہ، حبیب بھائی کو میرا سلام کہنا۔ حبیب بھائی، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا، یہاں آ کر آپ اس وقت ہمارے مہمان ہوئے ہو جبکہ آل رسول پر تیسرا دن ہے، آب و غذا بند ہے۔ جناب فضہ نے آ کر کہا، حبیب، آقا زادی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے جب یہ سنا کہ شہزادی سلام کہہ رہی ہیں تو یہ سن کر رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، کیا میں اس قابل کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہے؟ کیا آج وہ وقت آ گیا کہ شہزادی غلاموں کو سلام کہے؟ اور زار و قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو نیزہ عطا فرمایا۔ جناب حبیب بہت خوش تھے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنا نصیب ہوا۔ حضرت حبیب کو خوش دیکھ کر جناب مسلم بن اوسجہ نے آپ کی خوشی کا سبب پوچھا۔ حضرت حبیب نے کہا، میری خوش نصیبی ہے، مجھے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر اپنے پاس بلایا اور دین خدا پر شہید ہونے کی سعادت بخشی، اور عن قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ بالآخر عاشورے کا دن نمودار ہوا۔ فوج یزید میں لاکھوں کا لشکر اور فوج حسینی میں صرف 72۔ حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے بہت سے اصحاب شہید ہو گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا
جب حضرت حبیب ابن مظاہر کو اذن شہادت مل گیا، جناب حبیب در خیمہ پر آئے، شہزادیوں کو سلام آخر کہا اور میدان جنگ میں اتر آئے۔ حضرت حبیب ضعیف ہو کر بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، مگر بے غیرت یزیدی لشکر ضعیف حبیب ابن مظاہر پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ آپ میں اب دم نہ رہا۔ جناب حبیب زمین پر گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں مولا کو، مولا حسین غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب تک پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حبیب بری طرح زخمی ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو زانوں پر رکھا اور آپ روتے ہوئے کہنے لگے، اے بچپن کے دوست، تم بھی جدا ہو گئے ہم سے۔ جناب حبیب امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مقدس کی زیارت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام بے انتہا غمگین ہو گئے اور آپ کا جسم اطہر اٹھا کر بنی ہاشم کے ساتھ خیمے میں لے آئے۔ جناب حبیب کو شہید دیکھ کر اہل حرم بے انتہا غمگین ہو گئے، خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ شہید کربلا حضرت حبیب ابن مظاہر پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر اپنے پاس بلایا۔ اے پاک پروردگار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی کے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔